السلام علیکم کلاس 7 کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کل کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی، جو اس کے نظم تھی ایک قصہ ایک دعوت کا، تھوڑا سا اس کا وہ ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 83 جی۔ اس میں کیا کس چیز کے ذکر کیا گیا ہے؟ آپ کو رات کو بتایا تھا، میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ شادی میں جو دعوت ہوتی ہے کھانے پینے کا، جو سلسلہ ہوتا ہے، جو دھکم پیل ہوتی ہے، جو فائٹنگ ہوتی ہے، جو انتظار ہوتا ہے کھانے کا، اور جس کو کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا، یہ سب باتیں آپ سے کہی تھی میں نے اس نظم میں۔ بڑے خوبصورت انداز میں سید ضمیر جعفری نے جو ہے اس دعوت وغیرہ کو ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ ہماری زندگی کا آخری کھانا ہے، اس کے بعد ہمیں کھانا ملنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری ایک دعوت کا ذکر تھا جو عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال نمبر 1 اس کے سوالات ہیں کچھ، اس کے بعد سوال نمبر 2 پہ درج ذیل مصرعوں کو درست الفاظ کی مدد سے پر کیجیے۔ اب یہاں پہ کچھ جملے ہیں جن میں بلینکس ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی نظم سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ نے سوٹیبل جو بھی مناسب لفظ ہے وہ آپ نے ان بلینکس میں فل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی، جیسے دیکھیں نا، اب پہلا ہے ضیافت کے ڈیش در حقیقت، مطلب یہ کہ کچھ شارٹ دیے گئے ہیں جملے، کچھ مکمل ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ ضیافت کے ڈیش در حقیقت، ڈیش میں کیا لفظ آئے گا وہ آپ نے سرچ کرنا ہے، اس نظم میں دیکھنا ہے کون سا لفظ آ رہا ہے، تو پھر آپ نے وہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پلاؤ تک ڈیش آیا گیا ہوں، نیکسٹ ہے کہیں ڈیش سے ٹکرایا گیا ہوں، پھر آگے ہے مٹر کے ڈیش جب کی مٹر گشت، کبابوں کی ڈیش ڈھونڈنے کو۔ شارٹ ہی دیے گئے ہیں، ایک آدھ ہے جو پورا ہے، باقی آپ کو کمپلیٹ نہیں ملیں گے، لیکن آپ جو بھی اس میں سوٹیبل ورڈ ہیں وہ آپ لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے مشق میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ آپ کے چیپٹر ہو چکے ہیں، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی سیر۔ اگر آپ یہ نہیں ان میں سے کچھ نہیں کیا تو مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ ٹیچر ہم نے یہ والا چیپٹر نہیں کیا، آپ ہمیں کروا دیں، یا یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا وہ بھی ہمیں بتا دیں، تو میں آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ ایکسپلین کر دوں گی۔ پاکستان کی سیر یہ تو میں کروا چکی ہوں، عوامی خدمت کے ادارے یہ بھی میں کروا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسے سوالات وغیرہ سب کچھ۔ اب ہم اس طرف آئے ہیں نظم قصہ ایک دعوت کا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تھا پاکستان کی خوشحالی، اس کے سوال و جواب ہیں کچھ۔ میں نے آپ کو یہ سوال آپ کو ٹیسٹ کے لیے کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تھا سٹارٹ کرتے ہیں کام، ٹھیک؟ اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اب جو ہے اگلا سوال آپ 1 2 ہاں یہ 2 سوال لے لیتے ہیں آگے کے لیے، ٹھیک ہے سر؟ کلاس 7 یہ سوال نمبر 2 ہے کہ کون سی صنعتیں زرعی پیداوار کی مرہون منت ہیں؟ کون سی صنعتیں زرعی پیداوار کی مرہون منت ہیں؟
ایک یہ مرہون ہے، یہ ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آٹے اور چاول کی ملیں، خوردنی تیل، خے بخو رے دال نون چٹینی، تیل، دھاگا اور کپڑا بنانے کے کارخانے، یہ سب زراعت سے وابستہ ہیں۔ آٹے اور چاول کی ملیں، خوردنی تیل، دھاگا اور کپڑا بنانے کے کارخانے، یہ سب زراعت سے وابستہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب قدرتی کھاد سے کیا مراد ہے؟ یہ اگلا سوال ہے، قدرتی کھاد سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اکثر گھروں میں گائے یا بھینس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا گوبر قدرتی کھاد کا کام دیتا ہے۔ اکثر گھروں میں گائے بھینسیں ہوتی ہیں، ان کا گوبر قدرتی کھاد کا کام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے میں بک کے خوشحالی کا جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، وطن کی خوشحالی پاکستان، پیج نمبر 90، پیج نمبر 90، اس کے سوالات دیکھتی ہوں کہ اس سوالات میں یہ کیا چیز ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ کسی سوال کا حصہ ہے، کیونکہ اس کا کوئی سوال نہیں لکھا ہوا ہے۔ نہیں، یہ تو نہیں ہے، سوری۔ پاکستان کی یہ تو زمین کی کہانی ہے، سوری۔ آگے بڑھتے ہیں، پاکستان کی خوشحالی یہ رہا جی۔ قدرتی کھاد سے مراد وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ڈیری فارم سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد برآمدات سے کیا مراد ہے، صنعت کے زراعت کا کیا تعلق ہے۔ اچھا، یہ سمجھ آ گئی، یہ املا کے الفاظ ہیں، سوری فور دیٹ، یہ املا کے الفاظ ہیں۔ یہ پیج تھوڑا سا الٹا ہو گیا تھا، اس وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 پھر 9 10 یہ تمام مشکل الفاظ ہیں۔ آگے سوالات کچھ یہ بھی ہیں، ڈیری فارم سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ڈیری فارم میں اعلیٰ نسل کے دودھ دینے والے جانور رکھے جاتے ہیں، ان جانوروں سے دودھ، مکھن، گھی کے علاوہ گوشت بھی حاصل ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ رہے، میں نے آپ کو کتنے سوالات دیے ہیں؟ 1 2 3 4 سوال دے دوں؟ کلاس 7 ہے، آپ کر لیتے ہیں، مجھے یقین ہے آپ پر، کیونکہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں۔ درآمدات اور برآمدات سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ امپورٹ ایکسپورٹ سے کیا مراد ہے؟ درآمدات سے مراد بیرونی ممالک سے مال تجارت وغیرہ کی آمد ہے، اور برآمدات سے مراد بیرون ملک تجارت کا مال بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوالات ہیں، اس کے ٹیسٹ کے لیے آپ کو میں دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال آپ نے کر لیا ہوگا یقیناً، اس کے بعد پھر آپ کو، ٹھیک ہے، یہ سوالات آپ کو دے رہی ہوں ٹیسٹ کے لیے، 4 سوال ہیں، اوکے جی۔ تو اب ہم اپنے دوبارہ دعوت والے حصے کی طرف آ رہے ہیں واپس ہی۔ وہ پیج نمبر کون سا ہے ہمارا؟ قصہ ایک دعوت کا، پیج نمبر 83، پیج نمبر 83، جی ہاں۔ سب سے پہلے پھر اس کے املا کے الفاظ کی طرف ہم آئیں گے۔ پاکستان کی سیر، عوامی خدمت کے ادارے، قصہ ایک دعوت کا۔ چلے میں آپ کو ایسا کرتی ہوں، املا کے الفاظ کے نشانات لگوا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ 83 آگے سوری جی، ٹھیک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے کی ہیڈنگ دینی ہے، چیپٹر تو نہیں، یہ تو نظم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے نظم لکھ کے
پھر جس طرح سے آپ کرتے ہیں انڈر لائن کر کے آپ نے یہ چیپٹر کی ہیڈنگ دینی ہے. اوکے. اس کے بعد پھر آپ نے املا کے الفاظ سے سٹارٹ کرنا ہے. املا کے الفاظ کی جیسے ہیڈنگ دے دی آپ نے اوپر پیج پہ یہاں درمیان میں املا کے الفاظ. یہاں پہ ڈیٹ ڈالنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. آج کیا ہے 9 ہے جی 9 دسمبر 2020. دن کیا ہے آج؟ بدھ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ کر کے پھر آپ نے اگر ایک ہی اس میں آ رہے ہیں یا ایسے کریں یہاں پہ اسکیل سے کالم بنا کے اور سائڈز میں تو آپ نے مارجن ڈرا کرنی ہے بلو کلر سے. ٹھیک ہے. آپ نے درمیان میں بھی بلو سے ہی مارجن ڈرا کرنا ہے. چلیں میں آپ کو بوفے کے نیچے انڈر لائن کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پلیٹیں بہلایا الجھایا پلاؤ کبابوں رکابی ڈھونڈنے میلوں قتلے قتلا یہ دونوں لفظ ایک ساتھ ہیں. ماہی لڑوایا مٹر گشت ضیافت در حقیقت مشقت. یہ کیا ہیں ہمارے مشکل الفاظ ہیں. کیا ہیں؟ مشکل الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان کو آپ نے املا کے طور پہ لکھنا ہے اور جو ٹیسٹ دیا ہے آپ نے وہ بھی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے. آج کے لیے اتنا کام کافی ہے. اس نظم کو گھر میں پڑھ کے گنگنائیے گا. اوکے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.